کہ ان کی بدولت اسلام کو بڑی عزت، بڑا مرتبہ اور مقام مل سکتا ہے، اور قدرت نے ان کو ذاتی وجاہت سے بڑا نوازا ہے، بلند قد و قامت سے نوازا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب کی ذات اقدس پہ قربان جائیں، حضور اپنے خود زبان اقدس سے یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اور وقت نہیں ہے، میں اس تفصیل کے اندر جا نہیں سکتا۔ عین اس لمحے عمر کے ارادے بڑے کچھ اور تھے، وہ حضور کو نقصان پہنچانے کے ارادے بنا کے بیٹھے تھے، معاذ اللہ، کہ میں نے معاذ اللہ حضور کی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن قربان جائیں رب تعالیٰ کے فیصلوں پہ اور اس کی قدرتوں پہ، اس کی کرم نوازیوں پہ قربان جائیں۔ میرے محبوب نے دعا فرمائی، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی جو شان سے دعائے محمد۔ جو حضور دعا فرماتے ہیں تو اللہ کریم اسے رد نہیں کرتا، میرا رب اسے قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی، میرے مولا اللہم اعز الاسلام بعمر، پیدا کرنے والے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے محبوب نے دعا فرمائی، پروردگار نے قبول فرمائی۔ اب جہاں نفرتیں تھیں وہاں محبتیں آ گئی، جہاں بغض تھا وہاں پیار آ گیا، نفرت کی جگہ پہ اب پیار آ گیا ہے، اب محبت آ گئی ہے۔ اب عمر تیاری کر کے، ذہن بنا کے، ارادہ لے کے حضور کی بارگاہ میں چلے ہیں۔ عمر کس لیے جا رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں میں شمار ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ جناب عمر چلے جی۔ صحابہ جب جناب عمر کو آتا دیکھا تو پہلے تو صحابہ گھبرائے کہ عمر کے آنے کا جو انداز تھا، تلوار نیام سے باہر ہے، اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اتنا جری انسان۔ صحابہ نے دیکھا بھئی عمر آ رہا ہے، خیر ہے۔ اب انہیں یہ خبر نہ تھی کہ عمر آئے نہیں، عمر لائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو تسلی دی کہ میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں عمر کے لیے خود دعا مانگی ہے، اور میرے پروردگار نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اب عمر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور جب حضور کے قدموں میں پہنچے، رب کے محبوب علیہ السلام نے کلمہ شہادت جب پیش کیا، جناب عمر نے قبول کیا۔ جناب عمر جب اسلام کا یہ مقدس کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے جب وابستہ ہوئے، اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو اس قدر خوشی ہوئی، اس قدر محبت اور جذبے اور شوق ذوق کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا گیا کہ مکہ کی وادیاں گونجنے لگیں۔
کیا ہو گیا لوگوں؟ یہ کس بات پہ خوش ہو رہے ہو؟ کہا اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ عمر جیسا انسان اللہ نے اسلام کو عطا فرما دیا۔ اس قدر خوش ہوئے، اور صحابہ کے چہرے زمین پہ خوش ہیں، حضور کے غلام زمین پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب جبریل آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور رب فرما رہا ہے میرے محبوب اپنے صحابہ سے یہ بات فرما دے کہ جس طرح زمین والے زمین کے اوپر جناب عمر کے کلمہ پڑھنے کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، اس طرح اللہ کی ملائکہ آسمانوں کے اوپر جناب عمر کے کلمہ پڑھنے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں۔ زمین والے بھی خوش ہو رہے ہیں اور آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ لوگوں، کس بات کی خوشی ہے؟ اس لیے خوشی ہے کہ آج اسلام کو عمر مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب عمر، ان کی زندگی کے اتنے معاملات، اللہ اکبر۔ ایک حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانے گرامی فرمایا، میرے عمر کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کی شانیں 950 سال تک دنیا والے بیان کرتے رہے تو میرے عمر کی شان بیان نہیں ہوتی۔ عمر کی یہ شان ہے۔ اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ جو خصلتیں، خوبیاں، کمالات جو کسی اچھے انسان میں ہوتے ہیں وہ جناب عمر کے اندر رکھے گئے ہیں، اور جو خوبیاں، جو کمالات اللہ نے کسی نبی میں رکھے ہوتے ہیں، میرے پروردگار نے وہ خوبیاں میرے عمر میں رکھ دی ہیں۔ تو جو خصلتیں اور جو کمالات، جو خوبیاں کسی نبی میں ہوتی ہیں، وہ خوبیاں میرے رب نے میرے عمر میں رکھ دی ہیں، کیونکہ اب میرے بعد نبی نہیں ہے، لہذا عمر بھی نبی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جب ساری خوبیاں اور کمالات ہونے کے باوجود جناب عمر جیسا انسان نبی نہیں ہو سکتا، تو بعد میں آنے والا کوئی جھوٹا اعلان کرے تو وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ احباب گرامی، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں قدرت نے اپنی زمین پہ ایسے لوگ رکھے تھے، ایسے لوگ اللہ کی زمین پہ جو صاحب الہام ہوا کرتے، جو وہ بولتے تھے، جو وہ کلام کرتے تھے، ان کا کلام حق ہوتا، ان کا کلام حق ہوتا، حقیقت پہ مبنی ہوتا، ان کا کلام غلط نہ ہوتا۔ اسے محدث کہتے ہیں، جس کا کلام حق ہو، حقیقت پہ مبنی ہو، غلط نہ ہو، صاحب الہام ہو، یعنی جو قدرت کو منظور ہے، جو رب چاہتا ہے وہی کلام ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور سنیے یہ جملہ، سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے اندر جو محدث ہے وہ جناب عمر ہے، وہ جناب عمر ہے۔
اس لیے کوئی ایک مقام نہیں، مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے لکھا کہ 9، کسی نے لکھا 10، کسی نے 14، بعض نے 20 اور 21 بھی لکھا کہ قرآن کی آیات یہ 20 یا 21 اتنی آیات ہیں جو فقط اللہ نے نازل جناب عمر کی خواہش پہ کی ہیں۔ جناب عمر کی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ کی منشا یہ تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، جو جناب عمر سوچتے گئے میرے رب نے اسے کلام بیان کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ کتنے مقام ایسے ہیں، اور یہ جو مقام ابراہیم ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، مقام ابراہیم کے اوپر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یہ سنت رسول اللہ کی ہے اور خواہش جناب فاروق اعظم کی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ امہات المومنین کے لیے پہلے آغاز میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ پہلے عام ازیں چونکہ احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، آہستہ آہستہ احکام الہیہ نازل ہو رہے تھے، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اب جو حضور کی ازواج تھیں، حضور کی بیویاں تھیں، رب فرماتا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ بولیے، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب ماں کا ادب، احترام، حیا، تعظیم، تکریم امت کے لیے لازم ٹھہری۔ اب ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، حضرت عمر کی حیا دیکھیں، ان کی تعظیم دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، آپ نے چاہا کیا ہو، حضور کی ازواج کے لیے پردے کا حکم ہو، تاکہ آنے والی خاتون جب پردے میں نازل آئے پہلے سے پتہ چل جائے کوئی عام نہیں آ رہا، مومنوں کی ماں آ رہی۔ آپ نے خواہش ظاہر کی، میرے رب نے قرآن نازل کر دیا۔ اسی طرح اور بھی کتنے مقامات ہیں، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر وہ ہیں کہ آپ سوچتے ہیں اور رب اپنا قرآن جبریل کے ذریعے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا جا رہا ہے قرآن، لیکن خواہش جناب عمر فاروق کی۔ احباب گرامی، یہ جناب عمر ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر۔ حضور فرما رہے ہیں میرے رب نے جناب عمر کی زبان کے اوپر حق جاری کر دیا ہے۔ جناب عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے کہ عمر جب بھی بولتا ہے یہ حق بولتا ہے، یہ غلط اس کا کلام نہیں ہے، اس کا پیغام نہیں ہے، اس کا مشن نہیں ہے، یہ جناب عمر ہیں، جب بھی بولتے ہیں تو یہ حق بولتے ہیں، ان کی زبان کے اوپر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ اور ایک وقت پھر وہ بھی آیا، اب میں سارے واقعے کی طرف کسی کی طرف بھی نہیں جا رہا، نبی محتشم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عمر تو اللہ کی زمین پہ ایسا فرد ہے، تجھے قدرت نے ایسا عظیم ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے، تو جس راستے سے
آتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل کے چھوڑ دیتا ہے، اپنا راستہ بدل جاتا ہے، اپنا راستہ چھوڑ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جیسا فرد جو ہے وہ جناب عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کا غلام جناب فاروق اعظم۔ احباب گرامی، اسی طرح ان کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال، زندگی کے جس گوشے کو دیکھے، جس حصے کو دیکھے وہ بے مثال ہے۔ لیکن جو خاص طور پہ میں یہاں پہ آخر پہ میں کہوں گا، آج بھی ہمیں اللہ نے ہمیں ذہن سے نوازا ہے، دماغ سے نوازا ہے، آج بھی دنیا نظام سلطنت کو چلاتی ہے اور چلانے والے بڑے سمجھدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن ذرا چلیں آج سے 1400 سال پہلے کے اندر نظام سلطنت چلانے والے جناب فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں، سمجھ آ جائے گی، دنیا ماننے پہ مجبور ہوگی کہ تمہیں تو فاروق اعظم کی زندگی کا ایک حصہ نہیں ملا۔ اگر تم ان کی زندگی کو پڑھ جاتے تمہاری اپنی بھی زندگیاں سنور جاتی اور عوام کے لیے بھی ان کے لیے بھی آسانیاں بن جاتی۔ تم نے نہ حضور کی زندگی کو پڑھا، نہ حضور کے صحابہ کی زندگی کو پڑھا، نہ تم نے حضور کے خلفاء کی زندگیوں کو پڑھا، تاریخ اسلامی کا تم نے مطالعہ نہیں کیا، تم نے پڑھا فقط دنیا کا مال پڑھا، بمال کمانا کیسے اور مال پھر گمانا کیسے، ادھر کماؤ آگے پتہ نہیں آگے کہاں پہنچاؤ۔ تم نے فقط یہ سبق پڑھا، تمہیں کیا پتا کہ عوام کی خدمت کیا ہوتی ہے، عوام کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، مخلوق کے حالات کو دیکھنا یہ کسی عام فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داریوں کا نظام جو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں وہ وقت کا حاکم بن گیا، وقت کا سلطنت کو چلانے والا بن گیا، اس کے نعرے لگنے والے بن جائے، نہیں، یہ ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں جو نظام سلطنت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کوئی بھوکا رہے تو کیوں، کسی کے اوپر قرضہ ہے تو کیوں، کوئی مجبور ہے اس کی مجبوری کا حل کس نے ڈھونڈنا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو الا ماشاءاللہ، اب تو ماشاءاللہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو سارے ہی ایک ٹینشن ہی ختم، اور ہماری عوام بھی کبھی ایک آیا تو ادھر مٹھائیاں اس کے نعرے، ادھر دوسرا گیا تو اس کی مٹھائیاں اس کے نعرے، ان بیچاروں کا اپنے کوئی حال نہیں۔ آج کل بل جلائے جا رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا عوام بھی فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھے اور ہمارے حکمران بھی حضرت فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھیں۔ ایک فیملی، ایک مرد و زن، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، انہیں کوئی مجبوری ہو گئی، دور سے چلے لمبی مسافت کا سفر طے کرتے کرتے جناب فاروق اعظم کو ملنے کے لیے ہم جائیں، جناب عمر کو بتائیں ہمیں یہ مجبوری ہے، اور چلتے چلتے وہ جو عورت تھی اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، رات ہو گئی، انہیں رات جنگل کے اندر ہی بستی سے باہر گزارنی پڑی۔ بستی سے باہر انہیں رات آ گئی، ادھر ہی انہوں نے ڈیرا لگایا۔ ادھر وقت کا خلیفہ، ہمارے ہاں تو مستی کی نیند سوتے ہیں نا، لیکن جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔
جناب عمر سے پوچھو وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا سو جاتی، رسول اللہ کا غلام بھیس بدل کے عوام کی نظروں میں عوام بن کے رات کے اندر گلیوں کے چکر لگا رہا ہوتا، کوئی بھوکا تو نہیں؟ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کوئی مجبور تو نہیں، کوئی دکھی تو نہیں۔ حضرت فاروق اعظم گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور اسی عالم کے اندر دور دیکھا، آپ کو روشنی دکھائی دی، کہا یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ چلتے چلتے وہاں تک پہنچے تو پتہ چلا ایک فیملی ہے، ایک مرد عورت وہاں ہے۔ اس سے پوچھا بھی تم کون ہو؟ بتایا ہم یہ ہیں۔ تو یہاں کیسے؟ کہا کہ ہم امیر المومنین سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اور میری بیوی کو درد ذہ ہو گیا، ہم یہیں پہ ٹھہر گئے۔ کہا تمہارے ساتھ کوئی خدمت گزار کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ وقت کا خلیفہ اسی وقت گھر پہنچا، اپنی سوئی ہوئی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اللہ نے خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ وقت کے حاکم خلیفہ کی بیوی اٹھتی ہے، جی یہاں گھر کے کام کے لیے کوئی نہیں اٹھتا، ادھر عوام کی خدمت کے لیے اٹھے، اس کے پاس پہنچے، اس کی خدمت کی، معاملات جب پورے ہو گئے واپس پلٹنے لگے تو کیا خوبصورت پیغام دیا۔ کہا تمہیں اور کوئی معاملہ خدمت ہو؟ کہا کہ ہمارا یہ کام تھا۔ کہا یہ تو تمہارا کام ہو گیا، کوئی اور؟ کہا نہیں وہ نہیں۔ کہنے لگے لیکن ہم ملنا چاہتے ہیں وقت کے خلیفہ کو۔ کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کا خلیفہ تمہارے پاس خود چل کے آ گیا ہے۔ یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھے ہمارے خلفاء، یہ تھی ہماری تاریخ۔ لیکن ہم نے اپنی تاریخ نہ پڑھی نہ سنی، اور ہمیں یہ اقتدار مل گیا، اور پاکستان کا جو حال ہو گیا، لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے اب چڑھ گیا ہے ماشاءاللہ، اگست کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، نعرے جوان بچے ہمارے لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ جی لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگائیں گے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ یہاں نظر نہیں آتا۔ جب ہم یہاں اپنے حکمران دیکھتے ہیں، چار چار پیسوں کی خاطر بکتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے اپنی تاریخ کو حضرت صاحب پڑھا نہیں ہے، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری سیرت کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، اور ہماری کامیابی کی ضمانت کیا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، آئیے حضور کے فرمان کی طرف، اللہ کی ذات ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔